بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین و دنیا کی انوکھی باتیں یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج اپنے دوستوں کے لیے ایک بہت بہترین واقعہ ڈھونڈ کر لایا ہوں۔ امید ہے آپ سب کو یہ بہت پسند آئے گا اور ہماری اصلاح میں بہت مددگار ثابت ہوگا۔ ایک بادشاہ نے اپنے 3 وزراء کو دربار میں بلایا اور تینوں کو حکم دیا کہ تینوں ایک ایک تھیلا لے کر باغ میں داخل ہو جائیں اور وہاں سے بادشاہ کے لیے مختلف اور اچھے پھل جمع کریں۔ بادشاہ کی اس عجیب حکم پر وہ حیران رہ گئے اور تینوں ایک ایک تھیلا پکڑ کر الگ الگ باغ میں داخل ہو گئے۔ اور بادشاہ کو حکم تھا، انکار کی کوئی صورت نہ بنتی تھی، لیکن حیران ضرور تھے کہ اس میں کیا وجہ پوشیدہ ہے۔ پہلے وزیر تھوڑا سا ذرا محنتی اور مخلص تھا۔ پہلے وزیر نے کوشش کی کہ بادشاہ کے لیے اس کی پسند کے مزیدار اور تازہ پھل جمع کیے جائیں، اور اس نے ایسا ہی کیا اور اس نے کافی محنت کے بعد بہترین اور تازہ پھلوں سے تھیلا بھر لیا۔ دوسرے وزیر نے خیال کیا کہ بادشاہ ایک ایک پھل کا خود تو جائزہ نہیں لے گا کہ کیسا ہے، اور نہ ہی پھلوں میں فرق دیکھے گا، کیونکہ بادشاہ ٹھہرا وہ سارے کام خود کیوں کرے گا، وہ کسی ملازم سے کرائے، وہ شاید نہ کرے۔ اس لیے اس نے بغیر فرق دیکھے جلدی ہر قسم کے تازہ اور کچے اور گلے سڑے پھلوں سے اپنا تھیلا بھر لیا۔ اپنی محنت کو ذرا تھوڑا سا بچا لیا، ٹائم بھی بچا لیا، اور بڑا خوشی اپنے کام مکمل ہونے پر خوش ہو گیا۔ اور تیسرے وزیر صاحب نے سوچا کہ بادشاہ کی توجہ صرف تھیلے پر ہوگی، اس کے اندر کیا ہے اس سے کوئی غرض نہیں، بادشاہ نہیں دیکھے گا، بس تھیلا بھرا ہوا دیکھے گا۔ یہی سوچ کر وزیر نے تھیلا گھاس بھوس اور پتوں سے بھر لیا اور بڑا خوش ہو گیا کہ واہ جی واہ، شارٹ کٹ میں سارا کام ہو گیا، کوئی محنت نہ کرنا پڑی، وقت بھی بچ گیا اور آرام سے سارا معاملہ ہو گئے۔ دوسرے دن بادشاہ تینوں وزراء کو اپنے تھیلوں سمیت دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جب تینوں دربار میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے تھیلے کھول کر بھی نہ دیکھے، جیسا کہ آخری دوسرے اور تیسرے وزیر کی سوچ تھی۔ بادشاہ نے من ویسا ہی کیا، تھیلوں کو ہاتھ تک نہ لگایا، وہ بڑے خوش ہوئے۔ لیکن بادشاہ نے حکم دیا کہ تینوں کو ان کے تھیلوں سمیت 1 ماہ کے لیے دور دراز جیل میں قید کر دو۔ یہ عجیب و غریب حکم تھا جی۔ بادشاہ کا حکم تھا، کسی میں ٹال مٹول کی ہمت نہ تھی۔ حکم پر عمل کیا گیا۔ اب اس دور دراز جیل میں تینوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ بادشاہ نے کہا انہیں کچھ بھی نہیں دیا جائے گا، یہ جو انہوں نے اپنے تھیلوں میں سامان اکٹھا کیا ہے اسی پر یہ وقت گزاریں گے، باہر سے انہیں کچھ نہیں دیا جائے گا، جاؤ 1 مہینے کے لیے انہیں قید کر دو۔ اب اس دوران جیل میں تینوں کے پاس کھانے پینے کے اس تھیلوں کے علاوہ کچھ نہ تھا سوائے اس تھیلے کے جو انہوں نے جمع کیا تھا۔ پہلا وزیر جس نے اچھے پھل چن کر جمع کیے تھے، وہ تو مزے سے اپنے ان پھلوں پر گزارا کرتا رہا، یہاں تک کہ 1 ماہ اس کا بڑی آسانی سے گزر گیا۔ دوسرا وزیر جس نے بغیر دیکھے تازہ اور خراب اور تمام قسم کے اچھے برے پھل جمع کیے تھے، اس کے لیے بڑی مشکل پیش آئی۔ کچھ دن تو تازہ پھل کھا لیے، لیکن پھر کچے اور گلے سڑے پھل کھانے پڑے، جس سے وہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا اور اسے بہت زیادہ تکلیف اٹھانی پڑی۔ جبکہ تیسرا وزیر جس نے اپنے تھیلے میں صرف گھاس بھوس ہی جمع کیا تھا، وہ کچھ دن بعد ہی بھوک سے مر گیا، کیونکہ اس کے پاس کھانے کا کچھ تھا ہی نہیں، اس نے کچھ جمع ہی نہیں کیا تھا، اپنے وقت کی اور محنت کی بچت کی تھی۔ آج نتیجہ یہ نکلا کہ کھانے کو اس کے لیے کچھ نہیں تھا اور وہ بیچارہ بھوک سے مر گیا۔ اب آپ اپنے آپ سے پوچھئے آپ کیا جمع کر رہے ہیں؟ آپ اس وقت اس باغ میں ہیں جہاں سے آپ چاہیں تو نیک اعمال اپنے لیے جمع کریں اور چاہیں تو خراب اعمال جمع کریں، مگر یاد رہے جب بادشاہ کا حکم صادر ہوگا تو وہ آپ کو اپنی جیل یعنی قبر میں ڈال دیا جائے گا۔ اس جیل میں آپ اکیلے ہوں گے، جہاں آپ کے ساتھ صرف آپ کے اعمال کی تھیلی ہوگی۔
جو آپ نے جمع کیا ہوگا وہی آپ کا کام آئے گا۔ آج تھوڑی سی محنت کر کے اچھی اچھی چیزیں یعنی نیک اعمال جمع کریں اور وہاں بآسانی اور آرام والی زندگی گزاریں۔ رب تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے اور اپنے لیے نیک اعمال جمع کرنے کی بھرپور نیت عطا فرمائے۔ رب تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں دنیا کی محبت سے آزاد فرمائے اور آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، ہم اس دنیا میں مسافر ہیں، ایسے رہو جیسے مسافر اس دنیا میں رہتے ہیں۔ رب تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔